السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نکاح کی اہمیت، ازدواجی زندگی کی مسلمان معاشروں کی بنیادی یونٹ ہونا اور ان کو مضبوط بنانا اور خوشگوار بنانا کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نکاح کے کچھ مقاصد ہیں اور جن کا حصول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اللہ تمہارے لیے الفت اور محبت پیدا فرما دے، اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی گوش گزار کی تھی کہ یہ تینوں مقاصد بتدریج حاصل ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے زندگی میں سکون آتا ہے، پھر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، اور یہ مثال ہمارے لیے ان مقاصد کے حصول کے لیے رہنما مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اس رشتے کو لباس سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ لباس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ لباس میں بھی بنیادی طور پر 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لباس ستر کو ڈھانپتا ہے۔ دوسرا، لباس موسم کی مطابقت کا ہوتا ہے، یعنی سردیوں میں ہم گرم لباس پہنتے ہیں اور گرمیوں میں باریک ہوادار لباس پہنتے ہیں، تو لباس موسم کی مطابقت رکھتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، لباس انسان کے زینت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم لباس زیب تن کرتے ہیں، اسے اجلا رکھتے ہیں، کلف لگاتے ہیں، استری کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے ہیں تاکہ ہماری زینت میں، ہماری خوبصورتی میں، ہمارے وقار میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ 3 بنیادی صفات کم و بیش اسی انداز میں ازدواجی زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جب کسی لباس میں یہ 3 صفات آ جاتی ہیں تب وہ ایک مکمل اور اچھا لباس کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ازدواجی زندگی میں جب 3 باتیں آ جاتی ہیں تب وہ ایک مکمل اور اچھی ازدواجی زندگی بنتی ہے، اور وہ 3 باتیں، وہ 3 مقاصد ہیں جن کو آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، یعنی سکون، الفت اور محبت، اور اللہ کی رحمت کا حصول۔ جس رشتے میں یہ موجود ہوں تب وہ ایک اچھا رشتہ قرار پائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بات موجود نہ ہو تو پھر وہ ایک اچھا رشتہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جس طرح لباس میلا ہو، کچیلا ہو، پھٹا ہوا ہو، موسم کی مطابقت میں نہ ہو، یا ستر ڈھانپنے والا نہ ہو، تو وہ اچھا لباس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، اس مثال کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات، لباس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر بات دوسرے پر واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سب سے بنیادی چیز ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا اور عیب پوشی کرنا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، اس طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنے والے ہوں۔
چھپانے والے ہوں، اس لیے کہ اگر ہم پرفیکٹ انسان کو تلاش کرنے لگیں گے، کوئی ایسا بندہ یا بندی جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو پھر ہم اس رشتے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی نے کسی نہ کسی کمی اور کوتاہی کے ساتھ ہی آنا ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے عیوب پر پردہ ڈالنا اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کو حاصل ہو جائے وہ زندگی کا، اس رشتے کا پہلا مقصد حاصل کر لیتا ہے، اور وہ ہے زندگی میں سکون کا آنا۔ اس بات کو میں ایک اور زاویے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی بس میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور کسی ایسے مسافر کے ساتھ بیٹھے ہیں جس پر آپ کو اعتماد نہیں، آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ کسی بھی وقت آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، آپ کی جیب کاٹ سکتا ہے، آپ کی کوئی چیز چوری کر سکتا ہے، آپ کی کسی عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے، غرض کسی بھی طریقے سے آپ کا نقصان کر سکتا ہے، تو آپ اس مسافر کے ساتھ سکون کا سفر نہیں کر سکتے۔ آپ بد اعتمادی اور مضطرب انداز میں پریشانی میں اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور سارا سفر آپ کا اسی پریشانی میں کٹے گا کہ کہیں یہ میرا کوئی نقصان نہ کر دے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سفر اگر کسی بے یقینی کی کیفیت میں گزارا جائے تو اضطراب میں گزرے، تو زندگی کا سفر بے اعتمادی اور بے یقینی کے ساتھ سکون سے کیسے گزر سکتا ہے؟ کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پاتے، اور نہ کرنے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ کہ یہ بات مسلسل زندگی میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ مرد یا خاتون بیوی اپنے شریک حیات کے کچھ ایسے عیوب اور کچھ ایسی پرائیویٹ باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوا پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریک حیات کو خجالت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، اور اس رشتے میں جب اعتماد نہ ہو تو سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین کو بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر اور اس خاتون پر لعنت بھیجی ہے جو اپنی پرائیویٹ گفتگو، اپنی خلوت کی گفتگو اور اس کی تفاصیل کسی دوسرے کے سامنے بیان کریں، اور وہ دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست احباب بھی ہیں، وہ ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، وہ باقی ہر کوئی ہے۔ میاں اور بیوی کے ذاتی معاملات کو بلا شرعی عذر کے کسی دوسرے کے سامنے افشاں کرنا یہ سنگین گناہوں میں سے۔ تو جب مرد اور عورت ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ستر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپنا شروع کرتے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس اعتماد کے نتیجے میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے خوف اور خطرات لاحق نہیں ہوتے، اور بہت سی پریشانیوں سے انسان اس سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ اس معاملے میں مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد اپنی بات کو انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔